عالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ بحمداللہ آج 22ویں تراویح ادا کی گئی، جس میں پارہ نمبر 22 اور 23 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ پارہ نمبر 22 میں 3 سورتیں تلاوت کی گئیں۔ پہلے سورہ سبا اور دوسرے سورہ فاطر، تیسرے سورہ یاسین اور چوتھے یعنی 23ویں پارے سے سورۃ الصافات کا کچھ حصہ۔ سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا، اور اس خاص فضل کے اندر نبوت اور بادشاہت دونوں چیزیں ہیں۔ یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص صوت، خاص آواز عطا کی تھی کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور اسی طرح سے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا۔ یعنی تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکر کے ساتھ ایک تخت پر براجمان ہوتے، اور صبح سے لے کر دوپہر تک کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے۔ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح بھی 1 مہینے کی مسافت، شام بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ یعنی ایک دن میں 2 مہینے کی دوری ایک دن میں ختم، یعنی ایک دن میں اتنا دور تک جاتے تھے کہ کوئی عام آدمی اگر چل کر جانا چاہے اپنے سواری پر تو اسے 2 مہینے لگیں گے، ایک دن میں اللہ تعالیٰ انہیں اتنی مسافت طے کرا دیتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ذکر کی کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نرم کیا تھا کہ وہ لوہے سے جو چاہتے جیسے چاہتے اسے توڑ مروڑ کر بنا دیتے تھے۔ ہمارے لیے لوہا سخت ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور اس سے جنگی آلات، جنگی ہتھیار اور بیچ بچاؤ کے سامان بھی تیار کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی تھی جو جن و انس تمام پر، حیوانات پر بھی وہ بادشاہت کرتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں کی ایک جماعت ان کے سامنے ان کے حکم سے کام کرتی تھی۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے کوئی بھی اگر ان کے حکم کی سرتابی کرتا تو یا تو یہ اللہ کا کلام ہے کہ ہم اسے دردناک عذاب دیتے، یا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ فرشتے عطا کیے تھے جو ان جنوں کے کاموں پر ان کی نگرانی کرتے تھے، اور جیسے ہی کوئی جن کاہلی کرتا، سستی کرتا، یا کام سے بیزارگی کرتا، یا بغاوت کر کے کام نہیں کرتا، تو اسے اس فرشتے کی طرف سے زوردار سزا دی جاتی، یہاں تک کہ وہ بھسم ہو جاتا، جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کا بھی تذکرہ ہوا کہ ان کی وفات کیسے ہوئی، کہ وہ ممبر پر کھڑے تھے اور اپنی عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اسی حال میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جنوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے نا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتی الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، وہ گھن جو لکڑی کے اندر لگتا ہے، اس گھن اور اس جانور نے جب اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کیا، وہ ٹوٹی، تب لوگوں کو معلوم ہوا ان جنوں کو کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ورنہ وہ دور سے یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام باحیات ہیں۔ تو جب ان کی وفات کا علم ہوا جنوں کو، تو انہوں نے کہا کہ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ کاش کہ انہیں غیب معلوم ہوتا تو اس عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ یعنی انہوں نے اپنے اس کام کو عذاب سے تعبیر کیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ان کے اوپر
عائد کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا بھی خلاصہ ہوا کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قیامت والے دن اس سورہ میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا جو لوگ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، اور اس میں قوم سبا کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مزید احسانات کیے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، کہ ہم نے قوم سبا کے لیے، یہ ایک شخص کے نام پر قوم کا بھی نام تھا اور بستی کا بھی نام تھا، تو بستی کا یہاں پر تذکرہ کیا اللہ نے کہ وہ ان کے لیے نشان عبرت تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں پر اور اس کے انعامات پر یقین کرنے کی نشانیاں تھیں ان کے بستی کے اندر، کہ یہ بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھی جہاں سے چشمے اور پانی ہمیشہ گرا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہاں کے حکمران نے ان چشموں کے لیے راستے مقرر کر دیے جو کھیتوں کی آبپاشی یعنی کھیتوں کو پانی پہنچانے کا اسے کام لیا جاتا تھا، اور وہ کام ان کے کھیتی کو بہتر کرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا جنتان عن یمین و شمال، یعنی دائیں بائیں دونوں طرف ان کے لیے بڑے بڑے باغات ہو گئے۔ اللہ نے ان سے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کی روزیاں کھاؤ اور اس کی شکر گزاری کرو۔ بلدۃ طیبہ، یہ پاکیزہ بستی ہے، ورب غفور، اور یہ اس رب کی مہربانی ہے جو بخشنے والا ہے۔ یعنی انعامات کے حصول کے وقت بندوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ ایسے اعمال بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کی سزا دے تو ہم ان نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اللہ غفور ہے کہ وہ مجھے ان کوتاہیوں کے باوجود، ان نافرمانیوں کے باوجود، ان سرکشیوں کے باوجود اللہ مجھے اور آپ کو نوازتا رہتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا تذکرہ ہوا، کچھ پیر مرید آپس میں لڑیں گے، کچھ پیر مرید آپس میں لڑیں گے، تو کمزور لوگ اپنے مریدوں یعنی بڑے لوگوں سے، جو مرید ہیں اپنے آقاؤں سے کہیں گے کہ دنیا کے اندر تمہیں نے ہم کو گمراہ کیا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تمہارا چکر اور جنجال نہ ہوتا تو ہم تو ایمان والے تھے۔ تو کیا کہیں گے بڑے پیر حضرات؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا ونحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روک دیا تھا؟ تمہارے پاس بھی ہدایت آئی، ہمارے پاس بھی آئی، تمہارے پاس بھی آئی، تم نے قبول نہیں کیا تو اس کا گنہگار ہمیں کیوں بناتے ہو؟ تو یہ تمہارا جرم ہے، اس کی سزا تمہیں خود بھگتنی۔ پھر کمزور لوگ کہیں گے قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، تمہارے دن و رات کی سازشیں، تمہارے دن و رات کی مکاریاں دیکھ کر ہم تمہارے پیچھے لگ گئے۔ استأمروننا ان نکفر باللہ، کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور اس کے ساتھ شرک کریں، یعنی وہ تمام کام ہم تمہیں بھی سونپیں جو اللہ کے حق کا ہے یا اللہ کے اختیار کا ہے۔ تو بہرحال یہ مکالمے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان مکالمات پر روک لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ فاطر، فاطر کے معنی ہوتے ہیں نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا، الحمدللہ فاطر السماوات، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، وہ فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے، یعنی اپنے پیغام فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ اولی اجنحہ، اور وہ فرشتے پر والے ہیں۔ فرشتے کیسے ہیں؟ پر والے ہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں۔ اور جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے۔ تو یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروں والے فرشتے بنائے ہیں جن کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طور پر تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ من کان یرید العزہ، تو جسے عزت چاہیے، فللہ العزت جمیعا، تو وہ جان لے کہ تمام طرح کی عزت اللہ کے لیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب،
پاکیزہ کلمے اس کی طرف بڑھائے جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، اور اعمال صالحہ انہیں مزید بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے عزت ملتی ہے، اس بات کا یقین بندوں کو ضرور ہونا چاہیے، وگرنہ وہ دنیا کے اندر اپنی عزتیں ڈھونڈتے پھریں گے تو وہ عزتیں کہیں نہ کہیں سے اسے کھوکھلا کر دیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ مشہور آیات جو ہم سنتے ہیں محتاجگی کی اور اللہ کے غنی ہونے کی، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک جھلی نما چھلکا ہوتا ہے، اس کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے معبودان باطل جو ہیں وہ اتنی سی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، یعنی کتنی کمزور چیز ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اور اگر تم انہیں پکارو گے تو تمہاری پکار سنتے نہیں۔ ولو سمعوا، اور اگر بفرض محال سن لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور جاننے والے کی طرح کوئی تمہیں خبر نہیں دے سکتا، یعنی تمہیں آگاہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ جس طرح تمہیں آگاہ کر رہا ہے وہ اس لیے وہ زیادہ اثر انداز ہوگا کیونکہ اللہ جانتا ہے، وہ احوال بھی جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آگے آیات میں مردوں کے تعلق سے بھی، قبر والوں کے تعلق سے بھی کہا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کیا زندہ اور مردہ برابر ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے ہیں، کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اور خطاب پوری امت سے، وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبروں کے اندر ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ واضح الفاظ قبر پرستی کے تائبین کے لیے یا قبر پرستی کو چھوڑنے کی نصیحت کے لیے کوئی اور مزید واضح آیت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس آیت کے اندر وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ قبر والے سن نہیں سکتے ہیں، یعنی خاص طور سے وہ دعائیں مناجات جو انسان اللہ کو چھوڑ کر قبر والوں کے سامنے کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نفع بخش تجارت کا تذکرہ فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ کیا ہیں؟ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے کھلے طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کی آرزو میں ہیں یا ایسی تجارت کے یقین کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے کہا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ ان کے اجروں کو پورا دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنی اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن گناہ، دونوں برابر سرابر معاملہ رہتا ہے۔ فمنہم مقتصد، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نیکیاں زیادہ کرتے ہیں اور برائی کم کرتے ہیں، یعنی حرام سے بچتے ہیں لیکن چھوٹے موٹے گناہ کر دیتے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو خیر کے کاموں میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں ہی لوگ جنتی ہیں، یہ تینوں ہی لوگ جنتی ہیں، لیکن جو سابق بالخیرات ہیں وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں۔ مقتصد وہ ہیں جو شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ظالم لنفسی، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر رہ کر بھی ڈائریکٹ بغیر عذاب کے جنت میں جانے کے اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا پائے، یعنی جہنم کے اندر اولاً تو ڈالے جائیں گے لیکن پھر اپنے سزاؤں کو بھگت کر وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 طرح کے امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ نے جہنم میں کافروں کی چیخ و پکار اور اللہ سے درخواست اور مطالبے اور اللہ رب العالمین کے جواب کا تذکرہ فرمایا، والذین کفروا لہم نار جہنم، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جھلسائے جائیں گے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کا حساب بھی نہیں برابر سرابر کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور جہنم کا عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، کہ اللہ جہنم سے ہم کو نکال لے
اب ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل نہیں دہرائیں گے جو ہم کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں جواباً یہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے انہیں اتنی عمر نہیں دی کہ وہ نصیحت حاصل کرنے والا اگر کوئی ہو تو نصیحت حاصل کر لے؟ یہ عمر کم تھی کہ اس کے اندر نصیحت حاصل کر کے توبہ تائب ہو کر توبہ استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں؟ تو فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ کی طرف سے وعیداً یہ کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزہ چکھو، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تدبیر اور مکاریاں کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کے خلاف مکاریاں کرتے ہیں یا دوسروں کے خلاف حیلے اور سازشیں کرتے ہوئے ان کو دنیا کے اندر ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان ذلتوں کا سب سے پہلا مستحق اللہ اسے ہی بنائے گا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے کرتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا یہ اللہ کے پہلے لوگوں کے بارے میں جو سنتیں ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اگر نوح علیہ السلام سے دیکھا جائے تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے مذاق اڑایا، انہیں ذلیل کیا، طرح طرح کی باتیں کی، کیا اسے انسان لے کر چلیں گے کشتی کو یا بیل اسے ڈھوئیں گے وغیرہ ذالک۔ تو قوم نے جواب دیا تھا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا مذاق اڑائیں گے اور کشتی میں بیٹھ کر تمہیں بتائیں گے کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے اس سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی بنائی گئی تھی، اور تمہیں جب کشتی بنانی تھی یعنی اس عذاب سے نجات طلب کرنے کے لیے ایمان میں داخل ہونا تھا تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، آج ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا جو بری سازشیں کرتے ہیں۔ اور فارسی کا ایک مقولہ ہے، ایک محاورہ ہے، چاہ کن را چاہ درپیش، کہ جو آدمی کنواں کھودتا ہے تو کنواں اس کے سامنے ہوتا ہے، کنواں اس کے سامنے ہوتا ہے، یعنی اس کا پہلا شکار وہ خود ہے، اس کا پہلا شکار اس کنویں کا وہ خود ہے، کیونکہ بغیر کنویں میں اترے کیا کرے گا؟ وہ کنواں کھود سکتا ہے؟ نہیں کھود سکتا ہے، اور جتنا گہرا کھودے گا اتنا ہی برا پھنستا چلا جائے گا، جتنا زیادہ گہرائی میں کھودتا چلا جائے گا ایک کنواں کھودنے والا۔ آج کل تو بہرحال ہمارے پاس جیسے بھی ہیں، لیکن یہ محاورہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب اس کا تصور نہیں۔ تو جو کنواں کھودتا ہے اگر وہ کنواں زیادہ گہرا کھود دے گا تو خود ہی پھنس جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ یاسین کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری منقبتیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن کا دل کہا جاتا ہے وغیرہ ذالک۔ یہ صحیح حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی فضیلت وارد نہیں۔ یاسین کے تعلق سے بھی الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایسی بھی کوئی صحیح بات صحیح حدیث سے منقول نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ یاسین جس طرح سے اور حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے، ہا میم ہے نا، الف لام میم را ہے، الف لام را ہے، قرآن کریم کے اندر الگ الگ طرح کے حروف مقطعات ہیں، ویسے بھی یاسین بھی حروف مقطعات میں سے ایک ہے۔ تو اسی اختلاف کی بنیاد پر اگر آپ قاعدوں کو جو بچوں کو سکھائے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے تو حروف مقطعات تقریباً ہیں، لیکن یاسین کو چھوڑ دیا گیا ہے، یاسین کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم ہونے کی گواہی دی اور رسول ہونے کی گواہی دی کا تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک گاؤں میں بھیجے جانے والے 3 رسولوں کا تذکرہ کیا۔ مفسرین نے الگ الگ باتیں کی ہیں کہ یہ رسول اور پیغمبر کون تھے۔ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، جو انہوں نے اپنے قوم سے 3 لوگوں کو دوسری بستی میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ تو پہلے ایک کو بھیجا تو انہوں نے اذ ارسلنا الیہم اثنین، 2 کو بھیجا پہلے تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر تیسرے کو بھی تائید کرنے کے لیے بھیجا، لیکن تیسروں کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا کہ ہمارے پاس کوئی رسول بھیجا نہیں گیا، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، تم سب جھوٹے ہو، یعنی سب کو جھٹلا دیا۔ پھر اس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا جو ان 3 رسولوں کی تائید کرنے کے لیے آیا،
اور اس نے کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون کہ اے لوگو رسول کی بات مان لو، یہ رسول تم سے کوئی نفع تھوڑی وصول کرنا چاہتے، یہ تو تمہاری ہی ہدایت، تمہاری ہی بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون۔ بہرحال اس آدمی نے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں پیش کی، اور اس کے باوجود قوم نے کیا کیا؟ اسے قتل کیا۔ قتل کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگوں قتل کر دو دینا لیکن گواہ ہو جاؤ کہ میں تم سب کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میرا رب، یعنی سب کا، میں تو مانتا ہوں کہ میرا رب ہے لیکن تمہارا بھی رب وہی ہے، جس رب کے سامنے، جس رب کے ایمان لانے پر مجھے قتل کر رہے ہو، اس رب کی پکڑ تمہارے سے بہت دور نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، مردہ زمین کو زندہ کرنا، احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، کہ ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں سے نباتات اگائے جس سے تم کھاتے ہو۔ اس کے بعد رات اور دن کا تذکرہ کیا۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، کہ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے رات بنائی یعنی اندھیرا بنایا، اور اس سے اجالا والا حال بھی کیا ہے کہ دن بنایا۔ اور اس کے بعد سورج اور چاند کا نظام، والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے مدار پر گھومتا ہے، یعنی نہ تو سورج چاند پر سبقت لے جا سکتا اور نہ چاند سورج پر سبقت لے جا سکتا ہے۔ تو سورج یہ دن کی نشانی ہے، چاند یہ رات کی نشانی۔ والقمر قدرناہ منازل، لیکن اللہ نے چاند کی بات تھوڑی مختلف کی، کیونکہ چاند دن میں بھی دکھتا ہے نا، چاند دن میں بھی دکھتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کی منزلیں طے کی، یعنی وہ اپنی ایک ایک منزل پر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے۔ چاند کی کتنی منزلیں ہیں؟ پورا کب ہوتا ہے؟ 14 کو، اس کو ڈبل کر دو، یعنی بڑھتے جاتا ہے 14 تک، مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹ کر آتا ہے، پھر 2 دن غائب رہتا ہے، کبھی 1 دن غائب رہتا ہے، کبھی 2 دن غائب رہتا ہے۔ تو اس کی کل کتنی منزلیں ہوئیں؟ 28 منزلیں۔ 28 منزلوں کے بعد بالکل غائب ہو جاتا ہے، دکھائی ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد 1 کو ہم کو دکھتا ہے، یا 30 کو دکھ جاتا ہے، کبھی 29 کو دکھ جاتا ہے۔ تو بہرحال تو 1 یا 2 دن غائب رہنا، اللہ رب العالمین نے اس کی منزلوں میں یہ بھی طے کیا ہے کہ ایک بار دکھے گا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے منازل کی بات کہی۔ اس کے بعد سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا بھی تذکرہ ہوا کہ یہ کشتیاں بھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نشانی۔ اس کے بعد قیامت کے دن انسان کا جھوٹ بولے جانے کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن کافروں سے جب حساب و کتاب ہوگا تو وہ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ تیرے ذات کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کے زبانوں پر مہر لگا دے گا، زبان بند۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے کہ منہ بولنے والے نہیں ہوں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے بلوا لیں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پیروں سے گواہی لے لیں گے، بما کانوا یکسبون، جو دنیا کے اندر یہ اعمال کیا کرتے تھے، ان کے گواہ ان کے ہاتھ پیر بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہاتھ پیر کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ یہ عمومی طور سے بولنے والے نہیں ہیں، اور جو بولنے والا نہ ہو اور وہ بول دے تو دلیل کے اندر پختگی ہو جاتی ہے نا۔ بھائی ایسا بیان یا ایسی بات جو بڑے سے بڑے سخت دل کو نرم کر دے، مطلب یہ ہے کہ بیان کی تاثیر کو اس دلیل کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اس کا اثر سخت دل پر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مرنے کے وقت ایک انسان کی وصیت اور اس کے ساتھ اللہ کے سلوک کا تذکرہ کیا۔ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو، میرے جسم کو، میری باڈی کو کیا کر دینا؟ جلا دینا، اور پورا جلا کر اس کی راکھ جمع کر لینا، آدھا حصہ پانی کے حوالے کر دینا اور آدھا حصہ جب کسی دن تیز ہوا چلے گی تو ہواؤں کے حوالے کر دینا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے ڈر سے۔ تو کہا جب تو مرنے سے پہلے اللہ سے ڈر گیا تو اللہ تیرے اس ڈرنے کی قدر کرتا ہے اور تجھے معاف کرتا ہے، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ الصافات،
صافات کے معنی ہوتے ہیں صف باندھ کر کھڑے ہونے والے لوگ، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے چند فرشتوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ کی وحدانیت کی دلیل دی۔ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ تمہارا رب ایک ہے، وہ زمین و آسمان کا رب ہے، اور اسی طرح سے مشرقوں کا رب ہے۔ رب المشارق، مشرق ایک ہوتا ہے نا، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے، لیکن مشارق کا اللہ، اور رب المشارق، تمام مشرقوں کا رب اللہ ہے۔ یعنی مشرق میں بھی بہت سارے مشرق ہیں، ہے نا، سورج گرمی میں کہیں سے طلوع ہوتا ہے، سردی میں کہیں سے طلوع ہوتا ہے، بہار کے موسم میں کہیں سے طلوع ہوتا ہے، سمت ایک ہے، لیکن سورج نکلنے کی جگہوں کے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے اس کو مشارق کہا، یعنی بہت سارے سورج نکلنے کی جگہ۔ اس کے بعد جنتیوں جہنمیوں کا اللہ رب العالمین نے ان کا حال بھی بیان کیا، اور ان کے مکالمے بھی بیان کیے کہ وہ جنت کے اندر ان کو ٹیک لگا کر تکیے کے ساتھ اور بہترین اور عالی سیٹس فراہم کی جائیں گی کہ اس پر بیٹھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيبٌ، ان میں سے ایک جنتی اپنے دوست کو ڈھونڈے گا، دوست کو ڈھونڈ رہا ہے، میرا دوست کہاں ہے، یہ جنت میں کیوں نہیں آیا؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيبٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہتا تھا مجھ سے کہ تم یعنی تصدیق کرنے والے ہو۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، سڑ گل کر ہڈیاں ہو جائیں گی تو دوبارہ زندہ ہوں گے؟ وہ مجھ سے پوچھتا تھا ذرا دیکھوں تو اس کا حال کیا ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ جھانک کر دیکھے گا تو دیکھے گا کہ جہنم میں پڑا ہو، یعنی دنیا کے اندر اس کا دوست تھا، ساتھی تھا، لیکن ایمان کے بارے میں اس کا اور اس کا آپس میں اختلاف تھا۔ تو اس اختلاف کا اللہ رب العالمین نتیجہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی یہ مانتا تھا کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جنت میں، جو یہ سوچتا تھا کہ ہم جب مر جائیں گے سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو تصدیق کرنے والا اس کو دکھائے گا کہ تکذیب کرنے والے کا انجام کیا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا، اور الہی تو اپنے کرم کے مطابق ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔